شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں دوبارہ شوگر نہیں ہوگی، قسم کھاتا ہوں یہ چیز پانی میں ڈال کر نہار منہ پی لو، پھر انشاءاللہ 10 سالہ شوگر ایک ہی ہفتے میں ختم ہوگی۔ محترم ناظرین، شوگر کی بیماری آج کل تقریباً ہر گھر کا مسئلہ بن چکی ہے۔ دوا لینے کے باوجود بعض اوقات شوگر قابو میں نہیں رہتی، کبھی یہ بڑھ جاتی ہے اور کبھی کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے دیگر امراض کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اسلامی تعلیمات اور قرآنی آیات کے ذریعے ہم اس بیماری کا بہترین علاج حاصل کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، پاکستان میں ذیابیطس پہلے نمبر پر ہے اور تیسرے پر بھی، جو عجیب بات ہے مگر یہ درست بھی ہے۔ شوگر کے مریضوں کے تناسب کے لحاظ سے پہلے نمبر پر چین، دوسرے پر بھارت، جبکہ تیسرے نمبر پر پاکستان ہے۔ اگر ذیابیطس کے پھیلاؤ کی بات کریں تو پاکستان پہلے نمبر پر ہے اور یہاں شرح 33% ہے۔ ہمارے ملک میں ہر 3 میں سے 1 فرد کو شوگر کا مرض ہے۔ اگر اسے کنٹرول نہ کیا جائے تو اس کا شمار کینسر، HIV اور دیگر 4-5 بڑی خطرناک بیماریوں میں ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ بہت ساری پیچیدگیاں جڑی ہیں۔ یہ خاموش قاتل ہے۔ لوگ کان کے درد پر زیادہ پریشان ہوتے ہیں کیونکہ اس میں درد ہوتا ہے، جبکہ شوگر میں درد نہیں ہوتا۔ زیادہ پیاس لگنا، پیشاب زیادہ آنا وغیرہ ٹائپ 1 کی نشانیاں ہیں۔ ٹائپ 2 میں عموماً یہ نشانیاں نہیں ہوتی، یہ علامات آہستہ آہستہ پیدا ہوتی ہیں۔ 3-4 برس تک شوگر جسم میں چھپی رہتی ہے اور مریض کو علم بھی نہیں ہوتا۔ لہذا ہمیں صرف علامات پر نہیں رہنا چاہیے۔ اگر خاندان میں شوگر کی ہسٹری موجود ہے، اس شخص کا وزن زیادہ ہے، وہ فاسٹ فوڈ کھاتا ہے، ٹینشن بھی لیتا ہے، بیٹھنے کا کام زیادہ ہے، ورزش کی عادت نہیں ہے، تو اسے ہر 3 ماہ بعد شوگر چیک کروانی چاہیے۔ محترم ناظرین، اسلام دین فطرت ہے جو پوری انسانیت کے ہر شعبے میں مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ اس کی پاکیزہ تعلیمات جہاں عقائد و عبادات، معاشرت و معاملات اور اخلاق و آداب کے تمام پہلوؤں کو جامع ہے، وہیں حفظان صحت اور تندرستی کے معاملے میں بھی اسلام کی معتدل ہدایت موجود ہے، جن پر عمل پیرا ہو کر ہم نہ صرف صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں بلکہ بہت سی مہلک بیماریوں سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں۔ صحت اللہ کی بڑی نعمت ہے، بلکہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ انسان کا وجود ہی صحت سے ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق مضر صحت امور سے اجتناب کرنا چاہیے، جس میں زیادہ کھانا، زیادہ سونا یا کم کھانا یا کم سونا، یا حد سے زیادہ فارغ رہنا، غم اور ذہنی پریشانی کا شکار ہو جانا، یا اپنے آپ کو کسی بھی عمل میں اتنا منہمک کرنا جس میں جسم کی حرکت نہ ہو، جس سے موٹاپا آئے، راتوں کا جاگنا، دن کا سونا، یہ سارے امور صحت کے لیے نقصان دہ باعث و وبال جان ہوتے ہیں۔ اسی طرح کے امور سے اجتناب کر کے اپنے آپ کو منظم و مرتب کرے، سونے کے وقت سوئے، کھانے کے وقت کھائے، کام کے وقت کام کرے، ہلکی پھلکی ورزش، چہل قدمی، راتوں میں جاگنے سے اجتناب، دھوپ کا حاصل کرنا، یہ سارے دراصل شرعی نقطہ نظر سے قابل نفاذ امور ہیں۔ ایک مومن توانا اور قوی تر ضعیف اور کمزور مومن کے مقابلے میں زیادہ بہتر اور اچھا ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا یاب کرتا ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ صحت بھی مطلوب و مقصود ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا، تمہارے بدن کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے۔ ایک روایت میں فرمایا گیا، 2 نعمتیں ایسی ہیں ان کے بارے میں بکثرت لوگ نقصان اور خسارے میں ہیں، یعنی ان سے کوئی ایسا کام نہیں لیتے جس سے دینی نفع ہو، ایک صحت اور دوسری بے فکری۔ اس سے پتہ چلا کہ زیادہ جاگنے اور بالکل بھوکے رہنے سے صحت خراب ہو جاتی ہے اور اس کا اثر انسان کے جسم پر پڑے گا اور وہ دوسرے فرائض کی ادائیگی کے قابل نہ رہے گا۔ صحت دنیا کی ان چند بیش و قیمت نعمتوں میں شمار ہوتی ہے، جب تک یہ قائم ہے ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی، مگر جوں ہی یہ ہمارا ساتھ چھوڑ دیتی ہے ہمیں فوراً احساس ہوتا ہے کہ یہ ہماری دیگر تمام نعمتوں سے کہیں زیادہ قیمتی تھی۔ جب ہم مختلف پیچیدہ امراض اور مہلک بیماریوں کو دیکھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ ہماری صحت اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم اور بہت بڑا احسان ہے، لیکن اس کے باوجود اکثر افراد اس نعمت عظمیٰ کی قدر نہیں کرتے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی، 2 نعمتوں کے حوالے سے عموماً لوگ دھوکے میں مبتلا ہوتے ہیں، صحت اور فراغت۔ ایک روایت میں ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ نمازوں کے بعد کیا دعا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگا کرو۔ دوبارہ سوال پر بھی یہی ارشاد فرمایا گیا
اور تیسری دفعہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت میں عافیت مانگا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو اور ان سے دین کے کاموں میں مدد لو۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو اور صحت کو بیماری سے پہلے اور مالداری کو افلاس سے پہلے اور بے فکری کو پریشانی سے پہلے اور زندگی کو مرنے سے پہلے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جوانی میں جو صحت و قوت ہوتی ہے وہ اور فراغت اور مالی گنجائش بڑی نعمتیں ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بیماری اور دوا دونوں چیزیں اتاری ہیں اور ہر بیماری کے لیے دوا بھی بنائی، سو تم دوا کیا کرو اور حرام چیز سے دوا مت کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ صحت بھی مطلوب و مقصود ہے۔ مضر صحت امور سے اجتناب اور گریز۔ مضر صحت امور چیزوں سے احتراز کرنا چاہیے۔ انسان قوی ہو، طاقتور ہو، مضبوط ہو و توانا رہے، اس کے لیے کوشش کرنا اور اسباب اختیار کرنا بھی شرعاً مطلوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوت والا مومن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کم قوت والے مومن سے بہتر اور زیادہ پیارا ہے۔ جب قوت اللہ کے نزدیک پیاری چیز ہے تو اسے باقی رکھنا اور بڑھانا اور جو چیزیں قوت کو کم کرنے والی ہیں ان سے احتیاط کرنا یہ سب مطلوب ہوگا۔ اس میں غذا بہت کم کر دینا، نیند کا بہت کم کرنا، ایسی چیز کھانا جس سے بیماری ہو جائے یا بد پرہیزی کرنا جس سے بیماری بڑھ جائے اور قوت کمزور پڑ جائے، قوت کو باقی رکھنے کے لیے دوڑنا، پیدل چلنے کی عادت ڈالنا، یہ سب صحت و تندرستی کے لیے ضروری ہے۔ خوراک اس وقت تک مفید ثابت ہوتی ہے جب وہ اچھی طرح ہضم ہو جائے اور غذا ہضم کرنے کے لیے محنت و ورزش کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہو جس کا مشغلہ پڑھنا پڑھانا یا اور کوئی ایسا پیشہ ہو جس میں ایسے ورزش کا موقع نہیں ملتا اور وہ اسلامی فرائض و واجبات پہ طریق احسن ادا کرتا ہے تب تو اسے ورزش کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی۔ صبح سویرے اٹھنے، وضو غسل کرنے، نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، حج اور جہاد کے لیے جانے اور دیگر اسلامی احکام پر عمل پیرا ہونے سے اس کی یہ ضرورت خود بخود پوری ہو سکتی ہے۔ تاہم اسلام میں بعض مفید ورزشوں کا جواز بھی موجود ہے۔ نیند بھی حفظان صحت کے لیے ضروری ہے۔ ایک صحت مند انسان کے لیے دن رات میں 8 گھنٹے کی نیند ضروری ہوتی ہے۔ محنت اور دن بھر کام کرنے سے جسمانی قوتیں تھک جاتی ہیں اور آرام کی طالب ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کو دن رات میں تقسیم کر کے اس فطری ضرورت کو پورا کیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے خدا ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں آرام کرو اور دن کو روشن بنایا کہ اس میں کام کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نیند کا طریقہ بالکل فطری ہے اور حفظان صحت کے لیے اس سے بہتر طریقہ اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ جلدی سویا جائے، باوضو سویا جائے، صبح جلدی اٹھنے کی فکر کی جائے، دوپہر میں کہلولہ کیا جائے وغیرہ۔ حفظان صحت میں خوراک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ متوازن خوراک اور معتدل غذا سے انسان کی صحت برقرار رہتی ہے، وہ مناسب طور پر نشو نما پاتا ہے اور محنت کی قابلیت بھی پیدا ہوتی ہے۔ اس بارے میں قرآن نے صرف 3 جملوں میں طلب قدیم اور طلب جدید کو سمیٹ لیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کھاؤ پیو اور اس میں حد سے آگے نہ بڑھو۔ یہ تینوں وہ مسلمہ اصول ہیں جن میں کسی کا بھی اختلاف نہیں۔ کھانا پینا زندگی کی بنیادی ضرورت ہے، اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا اور نہ اپنے فرائض منصبی سے بطریق احسن عہدہ برا ہو سکتا ہے۔ البتہ اس میں اعتدال سے کام لینا صحت کے لیے ضروری ہے۔ نہ کھانے یا ضرورت سے کم کھانے سے جس میں انسانی بیمار پڑ جاتا ہے، جبکہ ضرورت سے زیادہ کھانے سے معدے پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ پڑتا ہے اور معدے کی خرابی تمام امراض کی جڑ ہے۔ گھر اور ماحول کی صفائی اور مزاج کی نفاست پسندی کا بھی صحت میں بڑا دخل ہے۔ اسلام نے انسانوں سے یہی مطالبہ کیا ہے کہ ان کی پوری زندگی پاک و صاف ہونی چاہیے۔ ارشاد ربانی ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو توبہ کا رویہ اختیار کریں اور خوب پاکیزہ رہیں۔ ایک حدیث میں طہارت و نظافت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکی نصف ایمان ہے۔ مزید اس جانب توجہ دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ پاک و صاف ہے اور پاک و صفائی سے محبت رکھتا ہے، کریم اور سخی ہے، کرم اور سخاوت کو پسند فرماتا ہے، اس لیے اپنے گھر بار، صحن اور گلی کوچوں کو صاف ستھرا رکھو۔ اگر انسان اپنے آپ کو صحت مند اور توانا رکھنا چاہتا ہے تو اسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنانا ہوگا۔ صبح جلدی اٹھنا، مسواک کرنا، جب بھوک لگے تب کھانا، پیٹ بھرنے سے قبل کھانا چھوڑ دینا یعنی کہ بھوک رکھ کر کھانا، سادہ غذا کا استعمال کرنا، صبح فجر کی نماز کے بعد واک کرنا، دوپہر کے کھانے کے بعد آرام کرنا، رات کے کھانے کے بعد چہل قدمی کرنا، کھانا کھانے سے قبل ہاتھوں کو دھونا، پانی کو 3 سانسوں میں پینا۔ پانی
बैठ कर पीना, दस्तरखान बिछा कर खाना, खाना प्लेट वगैरह अच्छी तरह साफ करना, खाने के बाद हाथों को उंगलियों को चाटना, नशा आवर और मुज़र सेहत चीज़ों से इज्तनाब करना वगैरह गर्ज सेहतमंद रहने के बेशुमार उसूल हैं। मगर आज जदीद साइंस ने यह साबित किया है कि सेहतमंद रहने के जो उसूल और तरीके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए, वो उसूल और तरीके क़यामत तक आने वाले इंसान के लिए मशल राह है। प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, शुगर की बीमारी बहुत आम हो चुकी है और बड़ी तेज़ी के साथ फैल रही है। हर घर में, हर ख़ानदान में कोई ना कोई इस मर्ज़ की वजह से ज़रूर परेशान है। आज की वीडियो में मैं अपनी उन बहनों और भाइयों के लिए और अपने बुज़ुर्गों के लिए ऐसा अमल लाया हूँ जो यकीनी तौर पर आपकी शुगर को ख़त्म कर देगा इंशाअल्लाह। यह आज़माया हुआ है, ये वजीफ़ा भी है और नुस्खा भी है। आपने बतलाए गए तरीके पर नुस्खा बनाना है, उस पर वजीफ़ा करना है और 3 दिन में ही नताइज आपके सामने होंगे। ये वजीफ़ा ऐसा वजीफ़ा है जिसकी वजह से एक सिख हकीम ने इस्लाम कबूल किया। ये वजीफ़ा आम वजीफ़ा नहीं है बल्कि खाना काबा के बुजुर्ग का बतलाया हुआ अमल है। इस अमल के हवाले से मुकम्मल कारगुजारी भी आपको सुनाऊंगा और अमल का पूरा तरीका भी आपको बताऊंगा। बस आपने वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक देखना है ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाई और मेरी बहनों, चलिए बगैर किसी ताख़ीर के आपको अपने भाई का कारगुजारी की तरफ चले चलता हूँ, जिसमें इस वजीफ़े की मुकम्मल तफसील भी मौजूद है। उस भाई की कारगुजारी का मुलाहिज़ा फरमाइए। ये भाई मैसेज में यूँ मुखातिब होते हैं, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह ताला आपको, आपके घर वालों को और आपके दर्स सुनने वाले तमाम भाइयों और बहनों को सलामत रखे और आप ऐसे ही लोगों की रहनुमाई करते रहें। और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके इदारे को क़यामत तक उम्मत की हिदायत का जरिया बनाए रखे, आमीन। मेरा ताल्लुक आपके पड़ोसी देश इंडिया की रियासत उत्तर प्रदेश के शहर आगरा से है। शुगर एक ऐसा मर्ज है जिसका इलाज मुमकिन है। अगर ये बात ठीक है तो मैं आज आपको एक ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा बताने जा रहा हूँ जिसका मौजूदा देखकर हमारे मोहल्ले में मौजूदा एक सिख घराने के मशहूर हकीम गौरपाल सिंह ने इस्लाम कबूल कर लिया और उन्होंने अपना नया नाम मोहम्मद अब्दुल्ला रख लिया। मैं आपको इनकी मुकम्मल कारगुजारी सुनाऊंगा। आज जो अमल मैं आपको हदिया कर रहा हूँ, इस अमल की वजह से बेशुमार मरीज सेहत याब हो चुके हैं। अगर आप इस नुस्खे को जिस बहन भाई को बताएंगे और वो इसका इस्तेमाल करेंगे तो गारंटी अल्लाह के फजल के साथ इंशाअल्लाह ये नुस्खा आपको कभी भी मायूस नहीं करेगा, बशर्त ये कि आप में सही तरीके से इस्तेमाल किया हो। मुशाहिदा, तजर्बात और शुगर की मिसाल की तफसीलात आपकी नज़र करते हैं। जो भी इस वजीफे के साथ नुस्खे की तरफ 3 खुराकें ही इस्तेमाल करेगा वो इंशाअल्लाह इस मुज़ी मर्ज से हमेशा के लिए निजात हासिल कर लेगा। साल 2009 से लेकर 2017 तक मैं सऊदी अरब मक्का मुकरमा में काम करता रहा। उसी दौरान मुझे शुगर हो गई। शुगर की वजह से मेरे पाँव की उंगलियों पर जख्म भी हो गया और आप यकीन मानिए कि देखते ही देखते उंगलियां काली स्याह और पंजा सूज गया। जख्म होने के 7 दिन के बाद मैं इंडिया आया और वहाँ मैंने एक डॉक्टर को चेक कराया। जख्म देखने के बाद डॉक्टर ने कहा ये तो महीने, ये 1.5 महीने का जख्म है। मैंने कहा नहीं, ये सिर्फ 8 दिन का जख्म है। 6 दिन सफाई और इलाज करने के बाद डॉक्टरों ने आधा पंजा काट दिया और टांके लगा दिए और 7 दिन बाद आने को कहा। उसी दौरान पट्टियां भी करवाने को कहा। पहली पट्टी करवाने के बाद जब दूसरी पट्टी खोली तो बदबू ही बदबू और पीप ही पीप थी। जब दोबारा अस्पताल गए तो जख्म का मुंह खुला हुआ था। डॉक्टर्स ने एड़ी से ऊपर तक काटने को कहा। मैंने इनकार किया। मैंने फिर अपने शहर के मशहूर हकीम, जिनका आपको जिक्र किया था कि वो मुसलमान हो गया है, उसको अपना चेकअप करवाया। उसने 1 हफ्ते की दवाएं दी और हम दवाई लेकर घर आ गए। 1 हफ्ते दवाई का इस्तेमाल किया पर जख्म खुश्क नहीं हो रहा था। शुगर बहुत हाई थी। मैंने अल्लाह ताला से रो रो कर दुआ की, या अल्लाह तू मुझे शिफा नसीब फरमा। मैं घंटों मस्जिद में बैठा दुआएं करता रहता। एक दिन मक्का मुकरमा मस्जिद हरम से मेरे दोस्त की कॉल आई तो उसको सारी सूरत हाल से आगाह किया। उसने 1 दिन बाद मुझे कॉल की और कहा मस्जिद हराम से मुझे एक बुजुर्ग ने एक ऐसा अमल और नुस्खा बताया है जिसको इस्तेमाल करने के बाद आपकी शुगर मुकम्मल तौर पर गारंटी के साथ ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने बताया कि आप शहद खालिस 1 किलो लें और कलौंजी 200 ग्राम लें। कलौंजी को पीस कर शहद में मिक्स कर लें और इस नुस्खे के ऊपर
حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا مسنی الضر وانت ارحم الراحمین اس طریقے پر پڑھیں کہ سب سے پہلے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے۔ محترم ناظرین، ایک بار میرے ساتھ درود پاک بھی پڑھیے تاکہ ثواب ملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد 313 مرتبہ یہ دعا پڑھیں اور آخر میں دوبارہ 7 مرتبہ دوبارہ درود ابراہیمی پڑھیں اور اس نسخے پر دم کریں۔ اس دوست نے بتایا کہ 3 دن عمل کرنا ہے اور صبح و شام یہ عمل کر کے اس نسخے پر دم کرنا ہے اور استعمال کرنا ہے، اور ساتھ میں مذکورہ دعا کی کثرت کرنے کو بھی کہا، اور کہا کہ اس کی خوراک اس طرح استعمال کرنی ہے کہ 1 چمچ چائے والا صبح نہار منہ اور شام سوتے وقت استعمال کرنا ہے۔ میرا یقین بنانے کے لیے میرا دوست بتانے لگا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلونجی ہر بیماری کا علاج ہے سوائے موت کے۔ اور ابو نعیم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک شہد بہت پیارا اور عزیز تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد اس لیے محبوب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں شفا ہے۔ آپ یقین مانیے میں نے اس نسخے پر بتلائے گئے طریقے پر عمل کیا اور اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ 1 ہفتے بعد استعمال کے بعد شوگر لیول لو ہونا شروع ہو گیا اور شوگر کا زخم خشک ہونے لگا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اب زخم بالکل ٹھیک ہو چکا ہے اور میں اپنے معاملات کے کام میں مصروف ہو چکا ہوں۔ ایک دن وہی حکیم صاحب مجھے ملے، میں نے ان کو اپنی ساری کارگزاری سنائی اور اس کا معجزہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے 10 بندوں پر اس نسخے کو آزمایا جن کو سخت شوگر تھی، اللہ نے ان کو شفا دی۔ ان حکیم صاحب کا اللہ کے کلام پر ایسا یقین بنا کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ الحمدللہ۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس نسخے اور وظیفے کو لازمی اپنے درس میں بیان کریں تاکہ جو بہن بھائی اس کو سنیں، اس پر عمل کریں تو مجھے بھی اس کا ثواب بطور صدقہ جاریہ قیامت تک ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو آباد رکھے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس وظیفے میں اور اس نسخے میں کیسے زبردست طاقت ہے۔ یاد رہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام جب بیماری کی وجہ سے نڈھال ہو گئے تھے اور انہوں نے اللہ کی آزمائش پر صبر کیا، پھر اللہ تعالیٰ کو انہی کلمات کے ساتھ پکارا جو آپ نے ملاحظہ کیے، اور ان کلمات کو دعائے ایوب بھی کہا جاتا ہے۔ جب ایوب علیہ السلام نے اللہ کو اس دعا کے ساتھ پکارا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرمائی، اور آج بھی جو کوئی پورے یقین کے ساتھ اس نسخے کو بتلائے گئے طریقے پر استعمال کرے گا اور ساتھ میں دعائے ایوب کے ساتھ اللہ کی ذات کو پکارے گا، انشاءاللہ اس کی بیماری ختم ہوگی۔ اللہ کی ذات قادر مطلق ذات ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے عطا کر دے۔ بس معاملہ یقین کا ہے، جتنا کوئی یقین کے ساتھ اس عمل کو کرے گا اتنا ہی جلدی شفا پائے گا۔ پیارے بہنوں اور پیارے بھائیوں، آپ ملاحظہ کر ہی چکے ہیں کہ جن 2 چیزوں کا نسخہ آپ کو بتایا گیا ہے وہ بھی شفا والی ہیں، اور جب ان پر اللہ کا کلام بھی پڑھ لیا جائے تو شفا نہ ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خود بھی اپنے مریضوں کے لیے اس عمل کو ضرور آزمائیں اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کریں۔ پیارے بھائیوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔